السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ برازیل کے جنگلات یا برازیلین فارسٹ۔ اس سے پہلے ہم نے بھارت کے جنگلات کی تفصیل پڑھی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برازیل یہ گھنے جنگلاتی علاقوں والا ایک ملک ہے، اور اس کا نام بھی ایک خاص درخت، اس کا نام ہے پاؤ برازیل۔ پاؤ برازیل کے نام پر اس درخت کا نام پڑا ہے برازیل۔ برازیل کے چونکہ یہ گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، یہاں پر خط استوا کے قریب ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ایک دم سیدھی پڑتی ہیں، حرارت زیادہ ہوتی ہے، روزانہ اعمالی بارش ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے خط استوا کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ گھنا جنگلاتی علاقہ، کیونکہ بارش اور حرارت زیادہ ملنے کی وجہ سے یہاں خوب گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کافی مشہور ہیں یہاں کے گھنے جنگلات۔ ان جنگلات کو بارانی جنگلات کہتے ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اور جنگلات کی نشو و نما کے لیے یہی تین چیزیں اہم ہیں، مٹی ہے، بارش ہے اور حرارت ہے۔ یہاں پر یہ تمام چیزیں بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، اسی لیے یہاں پر جنگلات کی نشو و نما بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ تو برازیل کے جنگلات کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بارانی استوائی جنگلات یعنی رین فارسٹ، خط استوا کے اطراف کے علاقے۔ دوسرا ہے سوانا گرم خطے کے گھاس کے میدان۔ تیسرا کٹنگا کا علاقہ یعنی سائے بارہ کے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ پینٹانال کا دلدلی علاقہ، وہاں کے جنگلات۔ گرم پتجھڑ کے جنگلات اور پمپاس گھاس کے میدان برازیل کے جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم استوائی جنگلات کی تعریف پڑھیں گے، اس کی خصوصیات پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں جو ہرے کلر کا حصہ بالکل دکھائی دے رہا ہے، برازیل کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے، شمال اور مغرب میں۔ یہ حصہ برازیل کا خط استوائی جنگلات کہلاتا ہے، یعنی ٹراپیکل رین فارسٹ۔ آئیے اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ خط استوائی علاقے میں سال بھر بارش ہوتی ہے، یہاں درجہ حرارت بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی بارش اور درجہ حرارت، سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، اور جس کی وجہ سے حرارت زیادہ ہوتی ہے، بارش بھی روزانہ ہوتی ہے، اعمالی بارش۔ اس علاقے میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، کافی گھنے جنگلات ہیں، یعنی تناور درخت ہیں۔ یہاں درختوں کی جو ہے بہت اونچے درخت ہیں، تقریباً 20 میٹر سے بھی زیادہ بلند درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر درختوں کے درمیان میں گھاسیں اور ان درختوں پر لپٹ کے جانے والی بیلیں وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی قسمیں ہیں، یعنی سب سے زیادہ حیاتیاتی اور جو ہے نباتاتی تنوع رکھنے والا، تنوع یعنی فرق، قسم، مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات پائے، دنیا میں سب سے زیادہ قسمیں ہیں یہاں پر۔ تقریباً 40,000 سے زیادہ درختوں کی قسمیں ہیں وہاں پر۔ پاؤ برازیل یہاں کا خاص درخت ہے، اسی کے نام پر برازیل کا نام رکھا گیا۔ اور یہ درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سورج کی کرنیں بھی نیچے زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ درخت سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ درخت کافی اونچائی تک جاتے ہیں، ان کی کینوپی بلندی تک پھیلی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان درختوں کی یہ دنیا کا پھیپھڑا کہلاتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کے سوال میں پوچھا جاتا ہے یہ دنیا کا پھیپھڑا کیوں کہلاتے ہیں؟ جس طرح ہمارا پھیپھڑا ہوا کو، صاف ستھری ہوا کو ہمارے خون تک آکسیجن کو پہنچاتا ہے، اسی طرح سے یہ جنگلات چونکہ کافی گھنے ہوتے ہیں اور نباتات کا کام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنا، آکسیجن کو خارج کرنا۔ آکسیجن جو ہمارے لیے لائف گیس کا کام کرتا ہے یا لائف گیس کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ دنیا کے پھیپھڑے اسی لیے ہیں کہ برازیل کے جو بارانی جنگلات ہیں یہ بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو ان جنگلات کو دنیا کا پھیپھڑا کہتے ہیں۔ یہ جغرافیائی وجوہ کا سوال گزشتہ برس یہ جغرافیائی وجوہ میں پوچھا جا چکا ہے، مشقی سوال نہیں ہے، یہ غیر مشقی سوال ہے۔ آئیے استوائی جنگلات کے علاوہ دوسری قسم دیکھتے ہیں۔ ابھی استوائی جنگلات کے یہ درختوں کے نام ہیں پاؤ برازیل، ربر، مہوگنی، روزوڈ، یہاں خاص طور پر پاؤ برازیل۔ یاد رکھیے جغرافیہ میں جو عوامل دیے رہتے ہیں ترتیب وار، تو جو سب سے پہلے ترتیب دی جائے گی اس کا مطلب وہ بڑے پیمانے پر وہ
جو ہے عامل پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم درخت ہے جو ہے پاؤ برازیل، اس کے بعد ہے ربر، مہوگنی، روز ووڈ۔ اس کے علاوہ دوسرے قسم کے جنگلات ہیں گرم گھاس کے میدانی علاقے۔ تو گرم گھاس کے میدانی علاقے آپ دیکھیے اس نقشے میں جو لائٹ گرین کلر کا حصہ یہ دکھائی دے رہا ہے پینٹانال تک، یہ سوانہ گھاس کا میدانی علاقہ یا گرم گھاس کے میدانی علاقے یا سوانہ میدان کہلاتا ہے۔ آئیے اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں گرم گھاس کے میدان یعنی سوانہ۔ برازیل کے گرم بلند زمینی علاقوں میں برازیل کا جو بلند زمینی علاقہ ہے، ہائی لینڈ ہے، برازیلین ہائی لینڈ، اس میں یہ پائے جاتا ہے۔ یہ گرم گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں جسے سوانہ کہتے ہیں۔ یہاں لمبی گھاسیں پائی جاتی ہیں جس میں مختلف قسم کے مویشی پالے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص جو ہے یہاں کے درختوں میں سے دوسرا اہم درخت ہے کانٹے دار جھاڑیوں والے درخت۔ ہم نے برازیل کے اس حصے کے بارے میں پڑھا تھا جہاں بارش کم ہوتی ہے، آب و ہوا والے چیپٹر میں۔ آپ یاد رکھیے کہ ہر سبق کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ ابھی ہم جنگل پڑھ رہے ہیں تو آب و ہوا کے چیپٹر میں جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے تھے وہ سارے پوائنٹس اس کو سمجھنے کے لیے مددگار ہوں گے۔ اور طبعی ساخت والے حصے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ کٹنگا کا علاقہ ہے۔ تو جی طلبہ، یہ ریڈ کلر میں جو کٹنگا کا علاقہ ہے، دراصل یہ سائبارہ کا علاقہ ہے جس کو خشکی کا چوگوشا کہتے ہیں۔ اس حصے میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر خاردار جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان جنگلات کی ہم خصوصیات دیکھتے ہیں کہ کانٹے دار جنگلات کی کیا خوبیاں ہیں۔ برازیل کے کانٹے دار جنگلات کو کٹنگا کے جنگل بھی کہتے ہیں۔ برازیل کا یہ علاقہ کم بارش والا ہے، اس کی خشکی کا چوگوشا بھی کہتے ہیں۔ یہاں صحرائی قسم کے درخت یعنی ریگستانی علاقوں کے درخت کم بارش والوں میں جہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیکٹس نظر آ رہا ہے، کچھ ببول ہیں، یا اسی طرح کانٹے والی جھاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جنگلات یہاں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پینٹانال کا دلدلی علاقہ ہے۔ اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پینٹانال نظر آ رہا ہے، یعنی برازیل کے جنوب مغربی حصے میں یہ حصہ دلدلی علاقہ ہے پینٹانال۔ یاد رکھیے نقشے میں بھرنے کے لیے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ پینٹانال پوچھا جاتا ہے یا کٹنگا کا علاقہ پوچھا جاتا ہے، یا اسی طرح سے امیزن کے وادی کے یہ جنگلات یا میدانی علاقہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیے۔ تو ابھی میں فی الحال ذکر کر رہا ہوں پینٹانال کا، یعنی اس حصے کا۔ تو پینٹانال ایک دلدلی علاقہ ہے۔ پینٹانال کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے پانی کی نکاسی کم ہونے کی وجہ سے علاقہ دلدلی بن گیا ہے۔ تو یہ دلدلی علاقہ برازیل کے جنوب مغربی حصے میں پھیلا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دلدلی علاقہ ہے پینٹانال کا۔ برازیل کے گرم مرطوب علاقوں میں ہے۔ یہاں پانی میں نشو و نما پانے والے نباتات اور مینگروو جنگلات، ساحلی جنگلات وغیرہ کی قسمیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ پینٹانال کا علاقہ ہے جو دلدل کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور دو قسم کے اور جنگلات ہیں، گرم پتجھڑ والے جنگلات اور منطقہ معتدلہ کے جنگلات۔ نقشے میں ہم دیکھتے ہیں گرم پتجھڑ والے جنگلات کون سے ہیں، منطقہ معتدلہ کے جنگلات کون سے ہیں۔ آپ جو پیلے رنگ کی پٹی یہ دیکھ رہے ہیں پورا یہ حصہ یہ گرم پتجھڑ والے جنگلات ہے، اور یہ نیچے کی طرف ایک دم نیچے کی طرف جو پمپاس گھاس کا میدانی علاقہ ہے، یعنی برازیل کا جنوبی حصہ، یہ پمپاس گھاس کا میدانی علاقہ ہے، اور پیلے رنگ کا گرم پتجھڑ کا جنگلات۔ بھارت میں ہم نے پتجھڑ والے جنگلات پڑھے تھے کہ یہ درخت اپنی پتیاں گرا دیتے ہیں گرمی کے دنوں میں پانی کی قلت کی وجہ۔ تو برازیل کے اس مغربی حصے میں اور جنوبی حصے میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں گرمی کے دنوں میں عمل تبخیر کی شرح سے بچنے کے لیے یہ درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں۔ اس کو گرم پتجھڑ والے جنگلات یا ڈیسیڈیوس فارسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پمپاس گھاس کا میدان برازیل کے جنوبی حصے میں یہ منطقہ معتدلہ میں یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ سرد ہے۔ یہاں پر گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، اور یہ کافی جو ہے
غلہ بانی کے لیے بہت ہی موزوں ہیں، مختلف قسم کے جانور، گائے، بکریاں، بھینس اور بھیڑیں وغیرہ ان پمپاس گھاس کے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دراصل اس طرح کے گھاس کے میدان پوری دنیا میں مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، اسٹیپی ہے، پمپاس ہے، ڈاؤنس ہے، وغیرہ وغیرہ الگ الگ بر اعظموں میں۔ تو جنوبی امریکہ میں پمپاس یہ برازیل اور دوسرے ملکوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ برازیل کی جو ہے نباتات کے متعلق تھا۔ آئیے ہم بھارت اور برازیل کے متعلق کچھ مشترکہ سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا بھارت اور برازیل کے متعلق، پہلا سوال ہے کس ملک میں استوائی جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا برازیل میں استوائی جنگلات پائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں گرم مرطوب آب و ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے بھارت کے کون سے جنگلات برازیل میں نہیں ہیں؟ بھارت کے کون سے جنگلات برازیل میں نہیں ہیں؟ بھارت میں ہمالیہ کے جنگلات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ برازیل میں ہمالیائی جنگلات نہیں پائے جاتے کہ وہاں کوئی بلند و بالا پہاڑی سلسلے نہیں ہیں۔ برازیل کے کون سے جنگلات بھارت میں پائے جاتے ہیں؟ برازیل کے مختلف جنگلات، برازیل میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، بھارت میں بھی ہیں۔ برازیل میں کانٹے دار جھاڑیاں پائی جاتی ہیں، بھارت میں بھی ہیں۔ ساحلی علاقوں والے جنگلات ہیں، برازیل میں دلدلی علاقوں میں وہی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پتجھڑ والے جنگلات، یعنی یہ چاروں قسم کے جنگلات بھارت برازیل دونوں میں ہیں۔ اگلا سوال ہے کس ملک میں آپ کو نباتات میں تنوع زیادہ نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ دنیا کا نباتات اور حیوانات کا تنوع رکھنے والا ملک جو ہے برازیل ہے، اور برازیل میں چونکہ بارش اور حرارت یہ زیادہ فرق ہے تو نباتات کی قسمیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے آب و ہوا اور جنگلات کی قسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ کس ملک میں جنگلات پر منحصر صنعت ترقی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، چونکہ مختلف قسم کے جنگلات برازیل میں پائے جاتے ہیں، برازیل میں جو ہے جنگلات پر منحصر صنعتوں کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کو آپ پڑھ کر کے بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت دہم اور 8ویں سے لے کر کے 10ویں تک مختلف جماعتوں میں 8 to 10 جغرافیہ کے مختلف ویڈیوز موجود ہیں۔ چینل کا نام ہے جغرافی ٹیچ ویری نائس، جغرافی ٹیچ ویری نائس۔ آپ اس چینل پر 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے مختلف ویڈیوز دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے تاکہ غلطیوں کو جو ہے دور کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔